کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کی بیگم زبیدہ خاتون محل سے باہر دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی۔ وہاں انہوں نے بہلول کو دیکھا۔ بہلول دریا کے کنارے بیٹھا اپنے کچھ مشاغل میں مشغول تھا۔ زبیدہ نے بہلول سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، جنت بیچ رہا ہوں، آپ خریدو گی؟ زبیدہ خاتون نے پوچھا، کتنے کی؟ بہلول نے کہا، 500 دینار کی۔ زبیدہ خاتون نے فوراً 500 دینار دے دیے۔ بہلول نے وہ دینار لیے اور دریا میں پھینک دیے۔ یہ دیکھ کر زبیدہ خاتون حیران ہو گئی اور بولی، یہ کیا کیا؟ نہ یہ تمہارے کام آئے، نہ میرے، نہ کسی اور کے۔ بہلول نے جواب دیا، یہ سودا تھا، تم نے جنت خریدی، اب یہ رقم میری ہو گئی، میں اسے جسے چاہوں دوں، جیسے چاہوں استعمال کروں۔ زبیدہ خاتون واپس محل چلی گئیں۔ اسی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت اور عالی شان محل ان کے سامنے ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ پھر جواب ملا، یہ وہ جنت ہے جو تم نے بہلول سے 5 دینار کے بدلے خریدی۔ اگلے دن زبیدہ خاتون پھر دریا کے کنارے گئی تو دیکھا بہلول پھر ویسے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، وہی جنت بیچ رہا ہوں، خریدو گی؟ زبیدہ خاتون نے پوچھا، آج کتنے کی؟ بہلول نے جواب دیا، 5000 دینار کی۔ زبیدہ خاتون نے حیرت سے کہا، ایک ہی رات میں اتنی مہنگی کیوں کر دی؟ بہلول مسکرا کر بولے، کل تم نے میری بات پر یقین کر کے جنت خریدی تھی، اس لیے قیمت کم تھی۔ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہو، اس لیے اب یقین کے ساتھ خرید رہی ہو، اور یقین سے کیا گیا سودا ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے۔ زبیدہ خاتون کچھ دیر سوچ میں ڈوبی رہی، مگر گزرا خواب ان کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ خوبصورت جنت کا محل انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ زبیدہ خاتون نے 5000 دینار دے دیے۔ بہلول نے حسب سابق وہ دینار بھی دریا میں پھینک دیے۔ زبیدہ خاتون سے رہا نہ گیا، آخر انہوں نے پھر پوچھ لیا، آج بھی رقم دریا میں کیوں ڈال دی؟ بہلول نے جواب دیا، اللہ کی بندی، اس نہر کے کنارے ایک بستی ہے جہاں صدیوں سے لوگ آباد ہیں۔ ان کے پاس گزر بسر اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، جہاں بھوک اور افلاس نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ جب میں یہ رقم پانی میں پھینکتا ہوں تو مچھلیاں انہیں نگل لیتی ہیں، پھر وہ مچھلیاں اپنا سفر کرتی ہیں اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ مچھلیاں آگے بڑھنا شروع ہوتی ہیں، اور بڑھتے بڑھتے وہ اس بستی تک پہنچ جاتی ہیں۔
جو اس دریا کے کنارے پر آباد ہے۔ پھر لوگ انہیں پکڑتے ہیں اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے جب انہیں پکاتے ہیں تو ان کا پیٹ چاک کرتے ہیں، تو یہ رقم انہیں مل جاتی ہے۔ یوں ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ مخلوق خدا کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو دوستو، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ دوستو، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک چھوٹی سی ہدایت آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔